حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے گرمی کا موسم تھا۔ ایک مقام پر ایک باغ کے قریب ایک کنواں نظر آیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ کیوں نہ ہو ہم غسل کر لیں، گرمی بڑی ہے، غسل نہ کر لیں یہاں پہ۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ نوکر کی تے نخرہ کی، جو آپ حکم فرمائیں میری مجال ہے کہ میں انکار کر سکوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آؤ پھر غسل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل کرنا شروع کیا اور ارشاد فرمایا، اے حذیفہ چادر تان لے۔ اب کپڑوں سمیت حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے کپڑوں سمیت، لیکن اس کے بعد بھی فرمایا حذیفہ چادر تان لے۔ یہ میرے وہ نوجوان اس بات سے نصیحت حاصل کر لیں جن کو ٹائٹ کپڑے پہننے کا بہت شوق ہے۔ آج بے حیائی اور عریانی یہاں تک آ پہنچی، مرد تو مرد، آج عورتیں بھی ایسا لباس پہن رہی ہیں۔ خدا کے لیے آج سوچئے کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اپنی عورتوں کو تو ہم نہ منا سکے، اس بات پہ راضی نہ کر سکے، لیکن افسوس کہ اب تو مردوں میں بھی یہ نظر آ رہا ہے، ٹائٹ لباس پہننا، جسم کے کئی حصے نظر آنے لگے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے آقا کپڑوں سمیت غسل فرما رہے تھے، لیکن اس کے باوجود فرمایا حذیفہ چادر تان لے۔ میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، حضور نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا حذیفہ پانی ٹھنڈا ہے، مزہ آ رہا ہے، ایک بار پھر نہ کر لو غسل؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا رسول اللہ کر لیجئے۔ میرے آقا نے دوبارہ غسل فرمایا، دوبارہ غسل فرمایا اور ارشاد فرماتے حذیفہ بڑا مزہ آ رہا ہے، دوبارہ غسل نہ کر لوں؟ تیسری مرتبہ غسل کیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گرمی بڑی ہے، غسل کرتے گئے آپ، اور میں اس بات پہ خوش ہوتا گیا کہ آج میں نوکری کا حق ادا کر رہا ہوں، آج میں نوکری کا حق ادا کر رہا ہوں۔ مجھے کلیجے میں بڑی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا، اس بات کا ہمارے اندر بھی احساس پیدا ہوا، ہم چلو محفل میں تو آ جاتے ہیں کہ یہ نعت سنا دیں ہمیں، یہ نعت سنا دیں، یہ ایک پیغام سنا دیں، یہ حدیث سنا دیں۔ کبھی ایسا بھی کوئی جذبہ پیدا ہوا کہ کسی عالم کے دروازے پر یا نعت خوان کے دروازے پر چلے گئے ہوں کہ آج نعت سنا دیں، یا آج حضور کی ایک حدیث پاک سنا دیں؟ دل کر رہا ہے، نہیں، ہمارا عشق کب بیدار ہوگا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جو نوکری جو ڈیوٹی دے رہا تھا نا، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار غسل فرما رہے تھے، میں چادر تان کے کھڑا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ گرمی بڑی ہے، اب تو بھی غسل کر لے، تو بھی غسل کر لے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اگر کوئی روٹی بچ جائے نا، ہم کہتے ہیں جاؤ ڈرائیور کو دے آؤ، جاؤ ڈرائیور کو دے آؤ، جاؤ ملازم کو دے آؤ۔ روٹی بچ جائے تو اپنے حصے میں سے نہیں، کھانا جب بچ جائے جاؤ ڈرائیور کو دے آؤ، جاؤ ملازم کو دے آؤ۔
اب تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ دیگ بچ گئی، چلو مدرسے میں دے آؤ۔ پتہ بھی ہے کہ مدرسے میں کون پڑھتے ہیں؟ وہ طلباء جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ہاں، میرے آقا فرماتے ہیں علم دین کے لیے جو نکلتا ہے گھر سے جو نکلتا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کو دعائیں دیتی ہیں۔ ہاں، سمندر کی مچھلیاں بھی اسے دعائیں دیتی ہیں۔ اور مدرسے میں جو نادار طلباء پڑھ رہے ہیں، پھر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ان سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے۔ بعض اوقات ہم خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار حافظ آپ بہت بڑے مرتبے والے ہو، مقام والے ہو، لیکن یہ بچا ہوا کھانا جاؤ حفاظ کو دے آؤ، جاؤ طلباء کو دے آؤ۔ ہم کم اپنی حالت کو، اپنی اس حیثیت کو بدلیں گے؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اعمال سے، ان احادیث سے کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ میرے آقا فرماتے ہیں حذیفہ اب تم بھی غسل کر لو۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی گرمی لگ رہی تھی، میں نے غسل شروع کیا، میرے آقا نے چادر تان لی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں چادر تان کے کھڑا ہوں گا، اب تم غسل کرو گے۔ حضرت حذیفہ غلام ہیں نا، نوکر ہیں، میرے آقا ہیں، سب کے آقا و مولا ہیں۔ فرمایا اب میں چادر تان کے کھڑا ہوں گا، تم غسل کرو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت بڑی ملول ہوئی کہ میں نے پھر جلدی غسل کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ذرا ایک مرتبہ پھر غسل کر لو، ایک مرتبہ پھر غسل کر لو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، میں نے غسل کر لیا ہے۔ فرمایا نہیں۔ پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ غسل کیا، اس کے بعد تیسری مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بار پھر کر لو۔ تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا، خس جنہ قدر نہ میرے صاحب نو ولی آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں محل چڑھا یا سائیاں۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ آج جو مرتبہ مقام ملا ہے نام مصطفیٰ سے ملا ہے، آج جو عزتیں ملی ہیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہونے سے ملی ہیں۔ حضرت حذیفہ کو جب تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا نا غسل کر لو، حضرت حذیفہ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، اب بس کیجیے، آپ چادر چھوڑ دیجیے، میں نے غسل کر لیا ہے۔ یارو کبھی ہم ان باتوں کا احساس بھی کر لیں، کبھی کسی کے لیے تو کوئی ہم احساس پیدا کریں، بعض اوقات یہ جو جملے ہوتے ہیں نا یہ بھی دل پہ بڑا اثر کر جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم، حضرت عائشہ کہتے ہیں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں میں بھی بڑا لحاظ کیا کرتے تھے، یعنی بولتے ہوئے بھی ہم بعض اوقات اتنا غلط بول جاتے ہیں کہ ہمیں خود کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اگلے کے دل پہ کیا ٹھیس پہنچائی ہے۔ ہم اپنے جملوں سے اگلوں کے دل کا قتل کر رہے ہوتے ہیں اور غریب کی عزت مجروح کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا بول رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو اپنے جملوں کا بھی لحاظ رکھا کرتے تھے، خیال رکھا کرتے تھے۔ کیسے کہ سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ میں جان لیتا ہوں کہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے، اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ جب تو مجھ سے ملول ہوتی ہے، جب تو مجھ سے، اب میں ناراض کا لفظ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک زوجہ محترمہ ام المومنین مومنوں کی ماں ہو اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ناراض نہیں،
جب یہ جملے میرے آقا نے ارشاد فرمائے نے ام المومنین خود رو پڑی آپ، عرض کی یا رسول اللہ کہاں میں آپ سے ناراض؟ فرمایا نہیں، میں بتاتا ہوں نا وہ کیسے، تو خوش کب ہوتی ہے اور ناراض کب ہوتی ہے۔ یہ باتیں آج ہر امتی اپنے دل پر نقش کر لے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری زوجہ اور مومن کی ماں آج خوش ہے، کہ جب تو تھوڑا سا ملول ہوتی ہے نا، کہتی ہے کہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، لیکن جب تو مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، محمد کے رب کی قسم ہے۔ تو عزیزان محترم، ان جملوں میں بھی بڑی تاثیر، اور ہم کبھی تو کسی کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کر لیں۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، میں بہت سخت بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ جسم میں سکت نہ رہی، ٹانگوں میں بڑا درد رہتا تھا۔ میں لاٹھی لے کے سہارے کے طور پہ چلنے لگا۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹے خیر ہے؟ عرض کی امی جان کہ ٹائیفائڈ اور بخار نے اتنا جکڑا ہے کہ ٹانگوں میں ہمت نہیں ہے چلنے کی، سہارا لے کے چل رہا ہوں، اس لیے درد ہے بڑا۔ فرماتے میں نے تو وہ بات کر دی، لیکن رات کو آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی، میری ماں میرے پاؤں کے پاس بیٹھ کر میری ٹانگیں دبا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ماں جی، میں نے فوراً اپنی ٹانگیں کھٹی کر لی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا بیٹے تو جو میری ٹانگیں روز دباتا ہے، روز دباتا ہے۔ ہم کسی کے لیے تو اپنے دل میں احساس پیدا کر لیں۔ ہمیں اپنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے احساس پیدا کرنا چاہیے، والدین کے لیے احساس پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ملازم سے کہا کہ اٹھ اور چل کے خرید و فروخت کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں۔ کس سے کہا؟ نوکر سے، ملازم سے۔ کبھی ہم بھی اپنے والد کو لے کر گئے شاپنگ کرانے، آج دل کر رہا ہے کہ بابا جان آج آپ کے لیے کوئی اچھا سا سوٹ لے لوں، جس والد نے ساری زندگی تم سے پوچھ کر چیزیں لی ہوں، کبھی کسی چیز میں لیتے وقت تمہارے مشورے کے بغیر نہ لی ہو، اور خاص کر جو چیز تمہارے لیے لے رہے ہوں اس میں تو وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آیا تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں۔ اب اس بڑھاپے میں ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اپنے والد کو لے جا کر کوئی ایک اچھا سا سوٹ اس کی مرضی کے مطابق دلا دیں۔ اب اس نے اس بڑھاپے میں کیا پسند کرنا ہے، لیکن اس کے دل کو ایک ڈھارس مل جائے گی، ایک احساس پیدا ہوگا کہ میرا بیٹا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ملازم سے کہا کہ اٹھ چل کے شاپنگ کرتے ہیں بازار۔ ملازم کہتا ہے کہ مجھے ساتھ لے کر آئے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں 2 سوٹ خریدے، 2 جوڑے خریدے، ایک مہنگے والا اور ایک سستے والا۔ اب میں نے یہ ٹھان لی، میرے ذہن میں تھا کہ مہنگا جوڑا آقا کے لیے ہوتا ہے اور سستا جوڑا غلام کے لیے ہوتا ہے، سستا جوڑا غلام کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ سوٹ لیے نا اور اپنے ملازم سے کہا کہ یہ لو سنبھال لو، ملازم نے دونوں سوٹ پکڑ لیے، چلتے چلتے گھر واپس آتے ہیں، گلی کے نکر پہ جب آپس میں جدا ہونے لگے فرمایا کہ مجھے دے دو یہ سوٹ ایک۔ تو ملازم کہتا ہے کہ میں نے وہ جو مہنگا والا سوٹ تھا، مہنگا والا جوڑا تھا، وہ پیش کیا۔ فرمایا نہیں، جو دوسرا والا ہے وہ مجھے دے دو۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے نام پہ جھگڑنے والوں، کبھی علی کی باتوں کا بھی پاس رکھ لو اپنے، علی سے محبت کا دم بھرنے والوں، کبھی ان کی تعلیمات پر بھی عمل کر لو۔
اور صحابہ کی رٹ لگانے والوں کو کبھی صحابہ کی تعلیمات پہ بھی عمل کر لیا کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھی اپنا لیا کرو۔ حضرت علی فرماتے نہیں، وہ سستا والا جو جوڑا تھا وہ مجھے دے دو، یہ تم رکھ لو۔ اب نوکر تھا حضرت علی کا، اتنا تو جانتا تھا۔ عرض کی آقا آپ میرے آقا ہیں، اس جوڑے کے لائق آپ ہیں، میں تو نوکر ہوں، ملازم ہوں، میں یہ پہن لوں گا، اس نیت سے میں نے آپ کو اچھا والا جوڑا پیش کیا ہے۔ فرمایا نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بوڑھوں کے لیے یہ صحیح ہے، تم جوان ہو، یہ سوٹ تم پہن لو، یہ سوٹ تم پہن لو۔ یارو بعض اوقات ہم اتنا بڑے پن میں آگے نکل جاتے ہیں، اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں عہدے کا بھی پاس نہیں ہوتا۔ کچھ شخصیات کو، کچھ عہدیداروں کو، کچھ ذمہ داران ایسے ہیں جن کو رات کو بھی ڈیوٹی دینی چاہیے، یعنی وہ اپنا موبائل آن رکھیں۔ ادارے ہیں، فورسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں ضروری جن کو لوگوں کی ضرورت کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے، کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آدھی رات کا ٹائم تھا کہ ایک مدینہ شریف سے ایک جگہ سے بہت زوردار چیخ کی آواز آئی، دھاڑ کی آواز آئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں چونک اٹھا اور فوراً اپنا نیزہ تلوار اٹھائی، اور اس چیخ کو، اس دھاڑ کو باقی صحابہ نے بھی سنا، فوراً گھر سے نکل آئے، فوراً گھر سے نکل آئے، کہا کہ فلاں جگہ سے، فلاں مقام سے اس چیخ کی آواز آئی ہے، چلو اس طرف چلتے ہیں، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی مشکل میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے ہی آگے چلے، کچھ دیر چلنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اس مقام سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دروازے پہ کوئی دستک دینے والا آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو کہ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ کوئی مصیبت کا مارا آ جائے تو موبائل آف کر دیں گے، کوئی غمزدہ آ جائے تو اسے بات کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم اس نیت سے گئے کہ ہم پہلے پہنچے، کون ہے مصیبت میں، کون ہے مشکل میں، باقی صحابہ بھی ساتھ ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کہ بہت خوفناک چیخ آئی ہے، کوئی تو مسئلہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، اور گھوڑے پر کجاوا، پالان وغیرہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں رکھا۔ میرے آقا فرماتے جاؤ سو جاؤ، جاؤ سو جاؤ، کچھ نہیں ہے، جانور آپس میں لڑ رہے تھے، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جاؤ آرام کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں باقی تو سو گئے، میں ساری رات جاگتا رہا، میں ساری رات جاگتا رہا کہ سوڑیا تو اپنے غلاموں کی اتنی خبر رکھتا ہے، راتوں کو بھی اپنے غلاموں کی خبر رکھتا ہے، اور ہم سے پہلے وہاں اس مقام پہ خود پہنچ گئے۔ عزیزان محترم، آج ہم اپنے حالات پہ، اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس کو پاؤں تلے رون کر آگے گزر جاتے ہیں، کسی کو مشکل میں دیکھ کر آنکھیں چرا کے گزر جاتے ہیں، ہمیں دیکھ نہ لے، ہمیں دیکھ نہ لے۔ بعض اوقات روڈ ایکسیڈنٹ میں کئی ہم نے ایسے بھی دیکھے، زخمی تڑپ رہے ہیں، لوگ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ہماری گاڑی کی سیٹیں خراب ہو جائیں گے، کشن خراب ہو جائیں گے، خون لگ جائے گا۔ ہم اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصیبت پر پہنچنے کے لیے، باقی بعد میں پہنچ رہے ہیں، سرکار خود پہلے تشریف لے جا رہے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم اپنے اندر غلاموں کے لیے، نوکروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے احساس پیدا کریں، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بھی اسی طرح عمل ہو سکے۔